ناظرین، ایچ ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست محمد صادق۔ آج رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے آخری جمعہ یعنی الوداع جمعہ کے روز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس بابرکت مہینے پر روشنی ڈالنے کے لیے بلال مسجد کے خطیب امام حضرت جناب حافظ عبد الرحمن صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وبا کے دور میں رمضان کا یہ جو مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اس میں ہم لوگوں نے کیا کچھ دعائیں کی اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے برکت سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو وبا دنیا میں پھیلی ہے وہ پوری طرح سے جلد ختم ہو جائے، اور جو رمضان المبارک کی اہمیت ہے اور خاص کر کے الوداع جمعہ کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے۔ حضرت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ایچ ٹی وی نیوز اس ٹی وی نیوز پر اہل ناظرین کا بھی خیر مقدم، اور ان کو میری طرف سے دعائیں، صد دعائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں سب سے پہلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، اہل محلہ کو، اہل شہر کو اور پورے ملک کے تمام لوگوں کو اس بلائے عظیم سے محفوظ و مامون فرمائے، ہم تمامی کی حفاظت فرمائے اور اس ملک سے ہمیشہ کے لیے اس بلا کو دور فرمائے۔ حضرت، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے موضوع پر کیا آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ رمضان المقدس کا یہ مبارک مہینہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ جو رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، شفاعت کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ آیا، لیکن حالات کے مد نظر ہم اس مبارک مہینے میں اپنی مسجدوں کو آباد نہ کر سکے، بلکہ حکومت کی گائیڈ لائن، انتظامیہ کے فرمان کے مطابق ہم نے اپنے گھروں میں رہ کر اس بلائے عظیم سے محفوظ و مامون ہونے کے لیے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہم تمامی لوگوں کو اس بلا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ ہم تمامی کو تندرستی عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، لمبی عمر، اچھی صحت عطا فرما، اس ملک کے تمام لوگوں کو اس بلا سے محفوظ و مامون فرما۔ کیا لگتا ہے کہیں ہم لوگوں سے ناراض ہو کر کے خدا کی طرف سے یہ وبا تو نہ ہم لوگ کے اوپر نازل کر دی گئی؟ یقیناً اللہ کا فرمان ہے، قرآن مقدسہ میں آیا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یقیناً ہم لوگوں نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ کر یہ ہمارے کیے کا نتیجہ ہے کہ ایسی عظیم مہلک خطرناک بیماری ہمارے اس ملک میں آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ایک وہ دن تھا کہ جب کوئی مرتا تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے، ثواب کمانے کے لیے کندھا دیا کرتے تھے، لیکن آج خوف کا عالم یہ ہے کہ آج ہمارے بغل میں مکان میں کوئی مر جائے تو ہم خوف کی وجہ کر کہ یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے ہم اس کے پاس جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے ہم تمامی لوگوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی خطاؤں سے توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہ کریں گے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں ہم نادم ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس ملک سے بلاؤں کو بھی دور فرمائے گا۔ حضرت، آج کا الوداع جمعہ کتنا معنی رکھتا ہے اسلامی اعتبار سے؟ اسلامی اعتبار سے یہ مبارک مہینہ جو رمضان المقدس کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود خوشیاں منایا کرتے تھے، آپ کے صحابہ خوشیاں منایا کرتے تھے، اور جب یہ مبارک مہینہ اختتام کو پہنچنے والا ہوتا، آخری جمعہ ہوتا، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے، صحابہ کرام ڈھاریں مار مار کر رویا کرتے تھے، اور اس مبارک مہینے کے اختتام پر صحابہ کرام بہت زیادہ افسوس کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔
ہمیں بھی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو 11 مہینے سجاتا ہے رمضان کے لیے اور رمضان کے روزہ داروں کے لیے، اس لیے اس مبارک مہینے کے شروع میں ہم ایک دوسرے کو استقبال دیا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں، اور اس کے اختتام پر ہم افسوس صد افسوس کیا کرتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ اچھا حضرت، ایک اور چیز جاننے کی کوشش کریں کہ اسلامی اعتبار سے جہاں وبا پھیلی ہے اس کے بارے میں کیا مسائل ہیں اور کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ جہاں وبا پھیلی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس وقت حیضہ کی بیماری ہوا کرتی تھی یا اور بھی بہت ساری بیماریاں، طاعون کی بیماریاں ہوا کرتی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس طرح کی بیماریاں ہوں تم وہاں نہ جایا کرو، اور وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جایا کریں تاکہ یہ بیماری دوسرے لوگوں کو نہ لگے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بیماری سے بچنے کے لیے جو ہماری حکومت کے گائیڈ لائن ہیں، یقیناً حکومت کے گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ حکومت کے فرمان اور انتظامیہ کے حکم کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، وہ لوگ خاص طور سے نہ جائیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوں، اور ہم بھی ان کے پاس نہ جانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسی بلائیں آتی ہیں، اور یقیناً یہ بلائیں آئی ہوئی ہیں۔ کب رخصت ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بلا ہمارے اس ملک سے جلد رخصت ہو، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ احتیاط ضروری ہے، احتیاط لازمی ہے۔ جو احتیاط کا حکم ہمارے اس ملک کے انتظامیہ نے دیا ہے کہ ہمیں ماسک کا انتظام کرنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، 2 گز کی دوری رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یقیناً ہمارے اس ملک میں جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں یا پریشان حال ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے دور میں خاص طور سے ہم ان کی مدد کریں، جہاں تک ممکن ہو، جس طرح سے ہو، دوا کے سلسلے میں یا آکسیجن کے سلسلے میں یا اور بھی جو معاملات ہیں، اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ان مصیبتوں کی گھڑی میں جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ یہ ایک عظیم کار خیر ہے، اور خود ہم ادھر ادھر جانے اور آنے سے بچیں تاکہ انتظامیہ کے حکم کے مطابق عمل بھی ہو جائے اور ہم بھی بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ بلال مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ عبد الرحمن صاحب، جنہوں نے رمضان کے فضیلت سے لے کر کے کرونا جیسی وبا پر اپنی باتوں کو آپ سبھی کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ امید یہی کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری باتوں کو سمجھ سکیں اور جو سرکار کے دیے ہوئے گائیڈ لائن ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اس وبا سے جلد نجات پانے کے لیے پورے لوگ مل کر دعا کریں، اور جلد سے جلد ہم ان سب سے